الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المصدق المصطفى الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صاحب دعوة النبوية وصولة الهجرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وعلوم الباقرية وآثار الجعفرية ومعاصر الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو اذان سال ثواب کی مجلس شہزادی کونین کی شہادت کے دن کل ہی شہادت ہوئی ہے. آیہ مبارکہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23
قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے رسول کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قربا کی محبت کے، میرے رشتہ داروں کی محبت کے۔ اور جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ علی اولاد فاطمہ کی محبت تم پر واجب کی گئی۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ محفل شاہ خراسان میں علامہ اظہر حسن زیدی نے اس آیہ مبارکہ کے ترجمے میں قربا کا ترجمہ واحد مؤنث رشتہ دار سنگولر فیمینن ریلیٹو کیا۔ تو مجلس میں سامعین میں سے حسین جمانی صاحب موجود تھے اور انہوں نے جامعۃ الازہر یہ خط لکھا۔ جامعۃ الازہر عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے جو قاہرہ میں ہے۔ وہاں یہ خط لکھا کہ ہمارے ایک عالم نے قربا کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ واحد مؤنث رشتہ دار، تو عربی گرامر کی روح سے اور عربی لغت کے حساب سے آپ اس کو کیا قرار دیتے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جامعۃ الازہر سے جواب آیا کہ قربا کا ترجمہ یہی ہے، واحد مؤنث رشتہ دار۔ حضور کی تو اور بہت سی رشتہ دار خواتین تھیں جن میں امہات المومنین بھی شامل تھیں اور بھی بہت رہے، لیکن قربا کا مطلب ہے واحد مؤنث رشتہ دار، اور یہ جامعۃ الازہر نے اس کی سند دی کہ یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اور اگر تم یہ نیکی اختیار کرو گے تو ہم تمہاری خوبی میں اضافہ کریں گے، اور ایک جگہ اور قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ یہ تمہارے ہی بھلائی کے لیے ہے، قربا کی محبت جو تم پر واجب کی گئی یہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ قربا کی محبت وہ محبت ہے جو تمہیں معرفت الہی تک پہنچاتی ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں قربا کی محبت کا حکم دیا گیا، اور قربا کون؟ میری بیوی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ۔ سورہ کوثر کی مصداق کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں موجود تھے اور عمرو بن وائل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ جب گفتگو ختم ہوئی اور عمرو نکل کے وہاں سے جانے لگا تو اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ عمرو نے کہا میں ابتر سے بات کر رہا تھا، خاکم بدر نعوذ باللہ، میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ کفار قریش حضور کو ابتر کہا کرتے تھے کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے 2 بیٹے پیدا ہو کر کم سنی کے عالم ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور عرب ابتر اس کو کہتے تھے کہ جو بے اولاد ہوتا تھا۔ تو حضور کو تانا دیا کرتے تھے ابتر کا کہ یہ بے اولاد ہے، محمد کا دین محمد کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب عمرو بن وائل نے یہ کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا تو حضور بہت دل گرفتار، بہت رنجیدہ ہوئے۔ پروردگار عالم کو اپنے حبیب کی یہ رنجیدگی ہرگز گوارا نہ ہوئی۔ سورۃ الکوثر نازل ہوئی، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، خیر کثیر۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کوثر، حوض کوثر، جو قیامت میں حوض کوثر، خیر کثیر، بہترین خوبی، کثیر اولاد، قیامت تک جانے والی اولاد، اور تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ بے شک وہی الفاظ قرآن حکیم نے استعمال کیے، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، تمہارا دشمن ہی بے اولاد ہے، کیونکہ اس نے تمہیں یہ تانا دیا ہے۔ تو سورہ کوثر کی مصداق میری بیوی اس دنیا میں جو تشریف لائی ہیں، مکہ کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، مکہ کی عورتیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی مدد کے لیے نہیں آئیں، تم نے یتیم عبداللہ سے شادی کی، ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اگر تم کسی رئیس سے مکہ سے شادی کرتی تو ہم ضرور تمہارے پاس آتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے کس کو بھیجا؟ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب سارہ، جناب مریم، جناب سارہ جنت کی حوروں کے ساتھ تشریف لائیں اور انہوں نے بیوی کی مدد کی۔ جب بیوی دنیا میں تشریف لائیں تو آپ کا نور تمام چہار طرف پھیل گیا، آپ کا نور۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں جب بیوی تشریف آئیں، حضور آئے، کیا خزانہ ہے خدیجہ آج تیری گود میں؟ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، خاتم النبیین ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بیٹی کو گود میں لیا، بوسہ دیا، پیار کیا۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائی تو تمام بیٹیوں کی عزت بلند ہو گئی۔ تو کفار قریش جب بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے تھے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ جب تم بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے ہو تو تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔
परवरदिगार आलम ने मजलूम औरत का मर्तबा किस तरह बुलंद किया कि अपने नबी को वो बेटी अता की कि जिसको कौसर कहा, वो बेटी अता की कि जिससे अपनी नबी की औलाद ता क़यामत तक के लिए जारी कर दी। और उनका दुश्मन, बेशक उनका दुश्मन अबतर है, बेशक उनका दुश्मन बे औलाद है, बेशक उनके दुश्मन का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन नबी का नामो निशान आज तादाद तमाम आलम में, तमाम दुनिया में जगह जगह मौजूद है। ये मौजज़ा है मेरी बीवी का, ये मौजज़ा है परवरदिगार आलम के उस वादे का कि हमने तुम्हें कौसर अता की शहजादी। ये कुरान से फजीलत बीवी की सूरह शूरा में, सूरह कौसर में, उसके अलावा आयत तत्हीर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। आपने हुजूर ने एक साहिबान बनाया, एक किस्सा में पंजतन पाक को लिया और दुआ फरमाई कि ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, परवरदिगार आलम तू इनको पाक करार दे जैसा कि पाक करार देने का हक है। दुआ कबूल हुई, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और फरमाया, और आए तत्हीर में मरकज़े तारुफ मेरी बीबी, हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये इनके शौहर हैं, ये इनके बाबा हैं, ये इनके बेटे हैं। और परवरदिगार आलम ने इनको पाक करार दिया ता क़यामत जैसा कि पाक करार देने का हक था। और इनसे रिज़्क़ को इतना दूर कर दिया, इनसे रिज़्क़ को दूर कर दिया कि इनके काफिर, मुशरिक, मुनाफिक इनकी तहारत को, इनकी मार्फत हासिल नहीं कर सकता। या ये वो हैं कि जिनके, ये कुरान हकीम की वो किताब मखनून है, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, जिनको मुतहहर, ताहिर, पाक, पाकीज़ा लोगों के अलावा कोई छू भी नहीं सकता, इनकी मार्फत हासिल नहीं कर सकता। इनका इसमें ग्रामी फातिमा, जिसका एक मतलब ये भी है कि इनकी मार्फत से लोग आजिज हैं। फातिमा का एक मतलब ये है कि ये जहन्नुम से छुड़ाने वाली हैं, और एक मतलब ये है कि इनकी मार्फत से लोग आजिज हैं, इनकी मार्फत हासिल नहीं कर सकते, इनकी मार्फत से लोग आजिज हैं। और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आए दुरूद जब पढ़ी जाती है तो दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी दुरूद भेजो जैसा कि दुरूद भेजने का हक है। पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, हम आप पर किस तरह दुरूद भेजें? आपने फरमाया, मुझ पर अधूरी सलवात मत भेजना, मुझ पर अधूरा दुम कटी दुम बुरीदा सलवात मत भेजना, मुझ पर इस तरह दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आपने हुक्म दिया। और इसी तरह फिर दुरूद इब्राहिमी में भी इसी तरह हम पढ़ते हैं। और मुख्तलिफ जो लोगों ने दुरूद में अपनी मोहब्बत और मवद्दत से जो सिफात बढ़ाई हैं, उसमें भी आले मोहम्मद को शामिल किया जाता है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और इसमें ये वो इबादत है कि जिसमें परवरदिगार आलम खुद शरीक है, ये वो इबादत है जिसमें परवरदिगार आलम के फरिश्ते शरीक हैं। फिर आया मुबाहला, फ़क़ुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब नसारा नजरान मुबाहला के लिए जमा हुए, बहुत दिन गुजर गए और किसी तरह बात नहीं बन पा रही थी। कहते थे कि ईसा खुदा के बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया कि ईसा खुदा के बेटे नहीं, ईसा खुदा के नबी हैं। कहा ईसा वालिद के बगैर, बाप के बगैर पैदा हुए थे, इसलिए वो बेटे हैं। कुरान हकीम ने कहा फिर तो आदम को ज्यादा हक है इस बात का कि वो अल्लाह का बेटा करार पाए, क्योंकि आदम तो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुआ है। जब किसी तरह बात न बनी, नसारे नजरान अपनी बात पर अड़े रहे, तो आए मुबाहिला नाजिल हुई कि आप इनसे कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ और हम अपने बेटों को लाएं, और तुम अपनी औरतों को लाओ और हम अपनी औरतों को लाएं, और तुम अपने नफ्सों को लाओ और हम अपने नफ्सों को लाएं, और फिर जमा हो और एक दूसरे पर मुबाहिला करें और अल्लाह ताला झूठे पर लानत करे, झूठे पर लानत करे। जब मैदान मुबाहिला में जाने की तैयारियां शुरू हुई, हर शख्स इस बात का मुतमन्नी था कि मैदान मुबाहिला में मुझे साथ लेकर जाएंगे। निसाना का सीगा है जिसमें जमा का सीगा है, लेकिन अगले दिन जब हुजूर ने देखा, लोगों ने देखा एक मुख्तसर सा काफिला चला जा रहा है मैदान मुबाहिला की तरफ, कि आगे आगे हुजूर खुद हैं, पीछे आपकी गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे हैं, पीछे बीबी हैं,
ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام ہے اور پیچھے مولا علی تشریف لے جا رہے ہیں. آج وہ منظر ہے جس کا پھر کبھی امکان نہ ہو. آج وہ منظر ہے جس کا پھر کبھی امکان نہ ہو. عقل انسان اس مت زہرا پہ کیوں حیران نہ ہو. جا رہے ہیں پیچھے پیچھے فاطمہ کے مرتضیٰ, جا رہے ہیں پیچھے پیچھے فاطمہ کے مرتضیٰ, نقش پائے صاحب تطہیر بھی عریان نہ ہو. یہ انتظام کیا, آگے آگے نبوت, پیچھے پیچھے ولایت, اور ان دونوں کے درمیان برزخ فاطمہ, ان دونوں کے درمیان بی بی ایک برزخ کی حیثیت سے تشریف لے گئیں. اور مباہلہ میں جب نصارہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا, ان کے بڑے بڑے پادریوں نے, بڑے روحانی تھے, بڑے آسمانی کتابوں کے عالم تھے, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اس پہاڑ کو حکم دے دے تو یہ اپنی جگہ سے سرکنے لگے, چلنے لگے, ریزہ ریزہ ہو جائے. خدا کی قسم ان سے مباہلہ نہ کرنا, ورنہ تا قیام قیامت کوئی نصارہ میں سے اس دنیا میں نہ باقی بچے گا. انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا, مباہلہ نہ کیا, ان کی بد دعا نہ لینا. ایسے چہرے دیکھ رہے, ایسے روشن چہرے دیکھ رہے ہیں. یہاں مجھے مباہلہ تفصیل سے پڑھنا مقصود نہیں کہ مباہلہ کی بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی ہیں کہ جو تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں, لیکن قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, آیہ مباہلہ جب تک موجود رہے گی تا قیام قیامت, پنجتن پاک کی عظمت, پنجتن پاک کی وہ عظمت کہ جو آج تک کسی کی قسمت میں نہیں آئی, وہ موجود رہے گی. اور نسانہ کی مصداق میری بیوی, نسانہ میں حالانکہ جمع کا صیغہ ہے لیکن میری بیوی تشریف لے گئی مباہلہ میں. مباہلہ میں مردوں سے بات چیت تو پہلے بھی ہو رہی تھی, حضور سے بات چیت ہو رہی تھی, مولا علی ان کے ساتھ ساتھ تھے, لیکن یہ کون ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر اور یہ خاندان جب گیا ہے تو نصارہ کی رہبانیت پر بھی ضرب پڑی ہے کہ تم نے شادی بیاہ کو ترک کر دیا, تم نے خاندانی زندگی کو ترک کر دیا, تم نے اپنی نارمل ایک سماجی زندگی کو ترک کر دیا, جس سے معاشروں میں ایک زوال کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یہ خاندان آیا ہے ماں مباہلہ کے میدان میں کہ جس کا مرکز ایک خاتون ہے, جس کا مرکز وہ بیوی ہیں جو طاہرہ ہیں, جو صدیقہ ہیں. یہ وہ بیوی ہیں کہ جو بذت منی کی مصداق ہیں, یہ وہ بیوی ہیں کہ جو رسول کی قرۃ عین ہے, یہ وہ بیوی ہیں. تو اس مباہلہ کے پیچھے ایک فلسفہ, اسلامی تعلیمات کا وہ فلسفہ کہ جو ہمیں ایک گھر بنانے پہ, جو ہمیں ایک معاشرے کی بنیادی اینٹ بنانے پر ہماری تعلیمات ہم پر واضح کرتا ہے. مباہلہ میں بیوی تک, اس کے علاوہ سورہ حل عطا یہ شام میں نازل ہوئی, مجھے تفصیل میں نہیں جانا, آپ سب جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں, یوفون بالنظر, اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں, اور اپنی اللہ کی محبت میں مسکین, یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. 3 دن تک روزے رکھے گئے تھے, شہزادے بیمار ہوئے تھے, منت مانی گئی تھی, اور جب روزے کی منت اتارنے کا وقت آیا تھا تو پہلے روزے کے افطار کے وقت مسکین, دوسرے افطار کے وقت یتیم, اور تیسرے افطار کے وقت اسیر. اسی ترتیب سے قرآن حکیم کی آیات اتر رہی ہیں. اپنا کھانا اٹھا کر دے دیا گیا, سب نے اپنا کھانا اٹھا کر دے دیا تھا. یاد رکھیے, اسیر اس معاشرے میں مسلمان نہیں ہوتا تھا, وہ معاشرہ تھا کہ جو پرزنرز آف وار ہوتے تھے, جو جنگوں کے جنگی قیدی ہوتے تھے, وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے, وہ لادین, مشرک, کافر یا کسی اور اس کے ہوتے تھے. لیکن اہل بیت اور بی بی کی ایثار اور قربانی کی آپ کیفیت دیکھیے کہ تیسرے دن بھی اپنا کھانا اٹھا کر اسیر کو دے دیا. وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن یہ انسانیت کا درس جو اس گھر سے ہمیں ملتا ہے تا قیام قیامت. حلقہ سے ہمیں یہ درس ملا, اور جس کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا کہ سعیکم مشکورہ, کہ یہ ابرار ہیں کہ جنت میں ان کے لیے وہ نہریں ہیں کہ حریر کے لباس ہیں اور سونے کے کنگن ہیں, اور ان کی دل کی خواہشات ان کی پوری ہوں گی. اس کے علاوہ سعیکم مشکورہ, ہم تمہاری کوشش کی مشکور ہے. پروردگار عالم جن کی کوشش کا مشکور ہوگا ان کے مرتبے کا کیا کہنا, ان کے مرتبے کا کیا کہنا. یہ قرآن سے میری بیوی کی فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں. حدیث سے کا فرمایا, متفق علیہ حدیث, اس حدیث میں جس تواتر سے راویوں کے نام ہیں, تمام مکاتب فکر کہتے ہیں فاطمہ بذت منی, تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں. فرمایا حتمی مرتبت میں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, بذت منی. لغت میں یہ مصباح اللغات میں نے اس کو دیکھا ہے, جگر کا ٹکڑا نہیں ہے, میرا ٹکڑا, گوشت کا ٹکڑا, میرے وجود کا ٹکڑا, پارٹ آف می, میرا جز. اس کا مطلب یہ ہے وہ جزو رسالت
وہ میرا ٹکڑا ہے. اور اس کے آگے کیا ہے کہ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. پوچھا گیا کہ فاطمہ کی رضا خدا کی رضا کس طرح ہے, تو کہا کہ فاطمہ کبھی اس بات سے راضی نہیں ہوتی جس بات سے خدا ناراض ہوتا ہے, اور فاطمہ کبھی اس بات سے ناخوش نہیں ہوتی جس سے خدا ناخوش نہیں ہوتا. فاطمہ کی رضا وہی ہے جو پروردگار عالم کی رضا ہے, کیونکہ فاطمہ عصمت کاملہ کے مرتبے پر فائز ہیں. فاطمہ عقل کے اس مرتبے پر فائز ہیں کہ جہاں علم شریعت کے ساتھ اپنی فکر سے, اپنی سوچ سے, اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے تمام شریعت کے اعمال, شریعت کے احکام اور تمام شریعت کی تمام تعلیمات کا نچوڑ جوہر ہمیں اپنے سامنے نظر آتا ہے. یہ میری بیوی کے علم و معرفت کا مرتبہ ہے. قرآن حکیم میں علامہ مجید سے لکھتے ہیں کہ قرآن میں جن عورتوں کا ذکر ہے ان عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو کچھ خصوصیات عطا کی ہیں, جس میں حوا کا توبہ کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے, جناب سارہ کا جمال کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے, جناب مریم کا صفت کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے, جناب آسیہ زن فرعون کا حرمت کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے, اور زوج ایوب کا عفت کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے, بلقیس کا عقل کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے, زلیخا کا حکمت کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے, جناب خدیجہ الکبریٰ کا خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کے حوالے سے, اور میری بیوی کا علم کے حوالے سے. جناب سیدۃ النساء العالمین کی سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑی فضیلت ان کی علم کے حوالے سے, اور کیوں نہ ہو کہ باب مدینۃ العلم کی زوجہ ہیں, مدینۃ العلم کی دختر ہیں, مدینۃ العلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, اور علم دین اسلام کا پہلا حکم اقرا, دین اسلام کا پہلا حکم اقرا, اور علم دین اسلام کی سب سے بڑی فضیلت. اور میری بیوی علم کے حوالے سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے کہ اکثر مسلمان اس بات کا ذکر کرتے ہیں جب بیوی کا ذکر ہوتا ہے. تمام مکاتب فکر میں موسٹلی یہی ذکر کیا جاتا ہے کہ بیوی اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی, بیوی اپنے بچوں کی پرورش تربیت خود کیا کرتی تھی, اور بیوی پردے کی بہت پابند تھی. بے شک بیوی سخی تھی, لیکن علم کے حوالے سے بہت کم ذکر کیا جاتا ہے. بیوی کے علم و معرفت, ابھی حال ہی میں کتابیں بازار میں آ چکی ہیں صحیفۃ الزہرا کے نام سے, جس میں بیوی کی دعائیں بھی ہیں, اور یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہماری تربیت کرتی ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کے ہمارے لیے تربیت کے راز ان دعاؤں میں ہیں کہ بیوی نے فرمایا کہ پروردگار عالم مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا, مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. یہ دعا فرمائی, اور جب آپ دعا فرماتی تھی تو شہزادے دیکھتے تھے کہ والدہ گرامی دعا فرما رہی ہیں پہلے پڑوسیوں کے لیے, نام بنام پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا ہوتی تھی اور پھر گھر والوں کے لیے دعا ہوتی تھی. تو پوچھتے تھے تو فرماتی تھی الدار ثم الجار, پہلے جو ہے وہ پڑوسیوں کے لیے دعا کی اور پھر گھر والوں کے لیے دعا کی. سخاوت کا یہ عالم تھا, سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بہت سے قصے اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ بیوی کس طرح اپنے گھر میں چکی پیس کے بیوی کے کام کرتے ہوئے بیوی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتی تھی. یاد رکھیے یہ بیوی خدیجہ الکبریٰ کی وارث ہیں, یہ بیوی شہزادی ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں کہ جن کے غلام اور کنیزے سونے کی برتنوں میں کھانا کھاتے تھے. بیوی خدیجہ الکبریٰ کے غلام اور کنیزے سونے کی پیٹیاں باندھے ہوتے تھے. بیوی خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت 30,000 اونٹوں پر لاد کر شام اور یمن جایا کرتا تھا. بیوی خدیجہ الکبریٰ کی ساری دولت اسلام پر خرچ ہو گئی. بیوی خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا ورثہ تو شہزادی فاطمہ کو نہ ملا, ان کی قربانی کی وراثت ان کو ضرور مل گئی کہ انہوں نے ایثار اور قربانی کرنا جو بچپن سے اپنی والدہ گرامی سے سیکھا تھا. تو ساری زندگی میری بیوی کی ایثار اور قربانی میں گزر گئی. شروع سے لے کے اور اخیر تک شہزادی نے ایثار اور قربانی دین اسلام کے لیے. شہزادی کے ایثار اور قربانی کو ہم بہت محدود حوالے سے دیکھتے ہیں. بیوی کی 18 سال اور 7 ماہ, 18 سال سے 9 ماہ کے قریب عمر تاریخ ہونے لکھی ہے. اس تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بیوی کی قربانیاں جو وقت پیدائش سے شروع ہوتی ہیں تو اخیر وقت تک بیوی کی قربانیاں مسلمان احاطہ نہیں کر سکتے کہ بیوی نے کتنی قربانیاں دی ہیں, ہم سمجھ نہیں سکتے. اس لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی مصداق میری جدہ ہیں. سہل ابن دینوری کی
روایت سے علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور قدر اللہ تعالیٰ اور لیلہ بی بی کہ تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ 1000 مہینے بنی امیہ کی حکومت کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ تقریباً 1000 مہینے کے قریب آتی ہے، اور میری بیوی کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال سے چند ماہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تم کیا جانو، تم کیا معرفت رکھو فاطمہ کی؟ ہم آج تک فاطمہ کی معرفت سے محروم ہیں، ہم آج تک بیوی کی معرفت کا قدر نہیں کر پائے کہ بیوی کو ہم نے چکی میں اور گھر کے کام کاج میں اور کھانا پکانے میں اور گھر کے اس میں ہم نے محسوس کر لیا۔ بیوی کے علم و معرفت کا ہم احاطہ، ہم ریسرچ نہیں کر پائے بیوی کے علم و معرفت پہ۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جو اتنی مختصر سی اپنی زندگی میں 8 یا 9 سال کی ازدواجی زندگی ہے بیوی کی، کہ آپ نے وہ گھر تعلیم دیا جو کائنات کا عظیم ترین گھر ہے، وہ کائنات کا وہ گھر ہے کہ جس میں پیدا ہونے والے بچوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، کائنات کا وہ گھر ہے کہ آپ کی آغوش میں وہ بچے پرورش پائے تھے جن کے لیے ختمی مرتبت نے فرمایا یہ دونوں بیٹے امام ہیں، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے، چاہے صلح کریں یا جنگ کریں، یہ بیٹے یہ امام ہے۔ آپ کی آغوش میں امام پرورش پائے، آپ کی آغوش میں وہ شہزادی پرورش پائے کہ جنہوں نے شام اور کوفہ کے دربار کو ہلا دیا۔ یہ شہزادی کی تربیت، یہ شہزادی کے شیر کا معجزہ کہ آپ کی اولاد نے قیامت تک تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ یہ بیوی کی فضیلت ہم بیان قرآن سے ہم نے فضیلت دیکھی، احادیث مبارکہ میں دیکھی۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے محترمہ ذاکرہ بیٹھی ہیں، میرے کیا مجال جو میں ان کے سامنے کچھ بیان کروں، لیکن مسلمان صحابہ جب یہ حکم سنا کہ فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، تو مسلمان جا کے بیوی سے سفارش کروایا کرتے تھے اپنے لیے حضور کے سامنے بات کرتے ہوئے، اور فاطمہ کی خوشنودی میں لگے رہا کرتے تھے کہ فاطمہ کی خوشنودی رسول کی خوشنودی ہے۔ یہ مسلمان سب جانتے تھے کہ بیوی کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، بیوی کا علم اور بیوی کی کنیزی میں رہنے والی فضا۔ بعد کربلا فضا نے 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کیا، فضا نے، اور فضا نے اس در کی کنیزی پہ ناز کیا ہے کہ جنت سے بہتر اس در کی کنیزی ہے۔ جب بیوی گھر کے کام کاج سے تھک گئی، پہلے مرحلے میں تشریف لے گئی بابا کے پاس، کنیز کا مطالبہ کیا، بیوی گئی تھی دنیا کے آرام کا مطالبہ کرنے، اور کیا عطا کیا کہ تسبیح فاطمہ عطا فرمائی، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ گئی تھی دنیا کے کام کے لیے اور آخرت کا اجر لے کر آئیں، اور یہ اجر، یہ تحفہ وہ تحفہ ہے جو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے مسئلوں کا حل ہے، خاص طور سے خواتین جن کے لیے کہا جاتا ہے a woman work is never done، عورت کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ تحفہ ایسا معجزہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے کام کاج میں تجربہ کر کے دیکھیے کہ یہ تسبیح فاطمہ آپ کے گھر کے کام کاج میں مدد کرتی ہے، آپ کے گھر کے کام کاج کو مکمل کرنے میں آپ کی مدد تسبیح فاطمہ کرتی ہے، کہ یہ عطا کرتا ہے ختمی مرتبت کی اپنی بیٹی کے لیے کہ جو گھر کے کام کی مدد کے لیے کنیز مانگنے گئی تھی۔ جناب فضا ملی ہے خیبر کی فتح کے بعد، خیبر کی فتح کے بعد جناب فضا ملی ہے، اور جناب فضا نے، اور کیا حکم تھا کہ فاطمہ ایک دن تم کام کرو گی اور ایک دن فضا کام کرے گی۔ اب یہ سوچئے کہ جس دن فضا کے آرام کی باری ہوتی تھی تو بی بی فضا کا کھانا بھی بناتی تھی، بی بی فضا آرام کر رہی ہے اور بی بی گھر میں صفائی بھی کر رہی ہے، بی بی گھر کا کام کر رہی ہے، چکی پیس رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے۔ یہ مساوات انسانی کا درس ہماری بی بی نے کیا۔ ان کی بیٹی کہ جن کے سینکڑوں کنیزیں اور غلام تھے، یہ ان کی بیٹی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، اور جو محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں۔ یہ ہے وہ شہزادی۔ ہم بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں کہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اسلام کے لیے خرچ ہوئی، اور کہاں خرچ ہوئی؟ خانہ کعبہ کی چھت کی تعمیر کے لیے خرچ ہوئی۔ خدیجہ کی دولت ہجرت حبشہ کے کرایوں میں خرچ ہوئی۔ خدیجہ کی دولت
جب قحط پڑا مکہ میں تو لوگوں کے کھانے پینے میں خرچ ہوئی. خدیجہ کی دولت غلام اور کنیزیں آزاد کرنے میں خرچ ہوئی. خدیجہ کی دولت مسجد نبوی کی زمین خریدنے میں خرچ ہوئی. خدیجہ کی دولت مسجد قباء کے خریدنے میں خرچ ہوئی. خدیجہ کی دولت ہجرت کے تمام اخراجات میں خرچ ہوئی. اور جب خدیجہ کی بیٹی کا وقت آیا، پریکٹیکل خدیجہ کی بیٹی کے زندگی گزارنے کا وقت آیا، تو پیوند لگے ہوئے لباس خدیجہ کی بیٹی کے جسم پہ. لیکن ہم اس بات پر کبھی غم نہیں کرتے. ہم چونکہ یہ بہت ہمارے لیے عزت کا مقام ہے کہ شہزادی خدیجہ کی دولت اسلام کی پرورش پر خرچ ہوئی، لیکن ہم غم کرتے ہیں تو صدق کے اوپر غم کرتے ہیں کہ ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ شہزادی کو جھٹلایا گیا. صدق کے لیے شہزادی کے مرتبے کو اوپر سے کوئی ڈالا گیا. آئے تطہیر کو جھٹلایا گیا، آئے درود کو جھٹلایا گیا، آئے مودت کو جھٹلایا گیا، آئے مباہلہ کو پیچھے ڈال دیا، سورۃ الکوثر کی قدر نہ مانی، حل عطا کو نہ سمجھا، تمام احادیث کو پسے پوچھ ڈال دیا گیا. اور شہزادی کو ان کو دربار میں جانا پڑا اور دربار میں ان کو جھٹلایا گیا. ہم صدق میں اس لیے غم کرتے ہیں. آج تک یہ ہمارے سینوں میں اتنا بڑا غم اور پھر بات یہ کہ ہم صدق کا بات عام طور پہ کھلے عام گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اس طرح اس پر پردے ڈال دیے گئے ہیں. یہ وہ غم تھا جو میری شہزادی کو کھا گیا. یہ وہ غم تھا جھٹلائے جانے کا غم، قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیے جانے کا غم، ولایت کو بھلا دیے جانے کا غم، غدیر کو بھلا دیے جانے کا غم، آیات الہی کو پسے پوچھ ڈال دیے جانے کا غم، احادیث کو بھلا دیے جانے کا غم. یہ